بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ راوی پر جرح جن جن اسباب کے تناظر میں ہوتی ہے، اس کا ساتواں سبب یہ تھا کہ وہ دوسرے راویوں کی مخالفت کریں۔ وہ مخالفت اسانید میں بھی ہوتی ہے اور متون میں بھی ہوتی ہے۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسانید میں مخالفت کیسے پائی جاتی ہے اور متون میں مخالفت کیسے ہوتی ہے۔ اب آگے سبق ہے او ان کانت المخالفت بتقدیم او تاخیر اے فی الاسماء، یا یہ مخالفت اسماء میں راویوں کے ناموں میں ہوتی ہے، ناموں میں تقدیم اور تاخیر کر دینے کی وجہ سے۔ جو ایک نام ہے، باپ کا نام ہے، جس طرح مثال دیتے ہیں کہ مرہ بن کعب و کعب بن مرہ، ہے تو مرہ بن کعب لیکن اس کو کعب بن مرہ بنا دیا۔ کہتے ہیں لأن اسم احدہما اسم الآخر، اسم ابی الآخر، کیونکہ ایک نام جو ہے، ایک کا نام وہ دوسرے اس کے باپ کا نام ہے۔ اب یہ تبدیلی کتنی بڑی ہے، مرہ بن کعب، لیکن کعب جو باپ ہے اب اس کو بیٹا بنا دیا، اور بیٹا جو ہے اس کو باپ بنا دیا۔ یہ تبدیلی بھی راوی کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فہذا هو المقلوب، کہتے ہیں کہ اس قسم کے راویوں میں جب تبدیلی یا مخالفت آئے تو اس کو اصطلاح میں مقلوب کہتے ہیں، بدلی ہوئی صورت، قلب کو قلب بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ الٹا ہوتا ہے، دل سیدھا نہیں ہوتا، یہ الٹا لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اس قلب کو بھی قلب اسی لیے کہتے ہیں، اسی سے مقلوب ہے کہ جو بدلا ہوا ہے۔ صحیح کچھ اور ہے لیکن اس میں راوی کی خطا یا غلطی کی وجہ سے نام الٹ گیا ہے۔ وللخطیب فی کتاب رافع الارتیاب، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کہتے ہیں کہ اس بارے میں ایک جلد میں کتاب ہے جس کا نام ہے رافع ارتیاب فی المقلوب من الاسماء والانصاب۔ کتاب مل جاتی ہے؟ نہیں، میں نے ابھی تک تو چھپی ہوئی نہیں دیکھی۔ مشکل نے بھی یہی کہا لا نعلم ان وجودی۔ ہاں، لیکن ابن الصلاح نے یہ مقدمہ میں اس کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقد یقع القلب فی المتن ایضا، سند کے بارے میں ہی نہیں بلکہ متن میں بھی قلب ہوتا ہے، متن بھی الٹا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حدیث ابی ہریرہ عند مسلم فی السبعۃ الذین یظلھم اللہ تحت ظل عرشہ، معروف روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس میں کیا ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ اخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، مخفی صدقہ کرتا ہے، اتنا مخفی صدقہ کرتا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے بائیں نے کیا خرچ کیا۔ یہ قلب ہے، یہ روایت میں کیا ہے، قلب ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اور بایاں اس کو پتہ نہیں چلتا۔ حتی لا تعلم شمالہ ما ينفق یمینہ، اصل روایت جو ہے اس کے لفظ یہ ہے، لیکن یہ صحیح مسلم میں ایک جگہ یہ روایت جو ہے نا وہ کیا ہے، اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے قلب کی صورت میں۔ مصنف کہتے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ حَتَّى تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْن، جس طرح کہ صحیحین میں ہے، جس طرح کہ صحیحین میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بارے میں
فتح الباری میں تو غالباً حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا ہے کہ یہ روایت بخاری میں ہے، فتح الباری میں، کہ یہ بخاری کی روایت ہے۔ بخاری کی روایت میں صحیح ہے، مسلم کی روایت میں یہ قلب ہے، لیکن مسلم کی روایت میں قلب ہو بھی نا تو پوری روایت سے اس میں کوئی ہدف نہیں آتا، راوی کے وام کی وجہ سے کسی راوی کے کسی متن کے جز کا انقلاب یا اس میں راوی کا وہم یہ پوری روایت کے ضعف کا سبب نہیں بنتا، کیونکہ انسان بہرحال نبی علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق کل بنی آدم خطا، ہر آدم کا بیٹا جو ہے نا وہ خطا کار ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ اور بڑے بڑے ائمہ اور جہابذہ جس طرح کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حتیٰ کہ امام شعبہ ہیں، عبد الرحمن بن مہدی ہیں، سفیان ثوری ہیں رحمہم اللہ، ان سے بھی خطائیں ہوئی ہیں، اور بعض حضرات نے ان حضرات کی خطاؤں کو شمار بھی کیا ہے، یہ پہلے بھی میں بتلا چکا ہوں، اور اس کا ذکر کیا ہے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے شرائع الترمذی میں ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے، شعبہ سے کتنی غلطی ہیں، مالک کے سے کتنی غلطی ہیں۔ شعبہ اسماء میں تو اکثر و بیشتر غلطی کر جاتے تھے، یہ ترمذی کی ابتدا میں آپ نے پڑھا ہوگا، جامع ترمذی کی ابتدا میں ہی ہے کہ شعبہ سے وام ہوا ہے اس نام لینے میں۔ تو یہ اسماء کے علاوہ متن میں بھی اس طرح راویوں سے غلطی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح کی وہ غلطی بھی ہے متن میں جس میں یہ بات مذکور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح بخاری میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب یہ بخاری میں ہے، حالانکہ یہاں بھی قلب ہے، اصل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کریں گے، جنت بچ جائے گی، سارے انسانوں کو، آخری انسان کو اس زمین سے 10 گنا جنت دینے کے باوجود جنت پھر بھی بچ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اللہ ذوالجلال ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے انسانوں کو اور ان کو جنت میں ٹھہرا دیں گے۔ اصل روایت یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت 2 جگہ ذکر کی ہے، ایک جگہ جنت کی وسعت کے حوالے سے، وہاں جنت کی جو وسعت ہے وہاں روایت صحیح ذکر کی ہے، اور دوسری جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے اللہ کی صفت کے حوالے سے، اللہ کی صفت خالقیت کے حوالے سے، لیکن وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت انہوں نے ذکر کیا جس میں قلب ہے، گویا جہاں وسعت کا ذکر ہے وہاں جنتی کا صحیح روایت ہے، جنت کا ذکر وہاں ہے، لیکن جہاں یہ مسئلہ نہیں ہے وہاں مقلوب روایت ذکر کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام جو ہے یہ روایت میں ضعف کا سبب نہیں بنتا؟ نہیں، پوری روایت کا ضعف کا سبب نہیں بنتا، پوری روایت اگر ضعیف ہو تو پھر ہے، اگر پوری روایت میں قلب ہو پھر وہ ضعیف ہوگا، ہاں، اگر چند ٹکڑا یا ایک راوی کا وہ نہیں، پوری روایت میں قلب ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس میں کہیں گے کہ اس میں ضعف ہے، یہ مقلوب ہے روایت۔ بھائی جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن جو تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یؤذن بلیل، ہے نا، یؤذن بلیل، لیکن دوسرا راوی ابو داؤد میں ہے غالباً، وہ کہتے ہیں کہ ابن ام مکتوم رات کو اذان دیتے تھے، حالانکہ صریح روایات میں ہے کہ ابن مکتوم جو ہے ان کو کہا جاتا تھا کہ صبح ہو گئی، پھر وہ اذان دیتے تھے۔
اس لیے راوی سے یہ وہم ہوا ہے کہ وہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیا اس نے کہ وہ رات کو آذان دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہاں یہ بات بھی دیکھیں، وہ جو پہلے میں نے ذکر کی ہے نا روایت صحیح بخاری کی کہ اللہ ذوالجلال جہنم کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے، تو اس کا تذکرہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی کیا ہے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے وہم کا اظہار زاد المعاد میں بھی اور ہادی الارواح میں بھی، بلکہ احکام و اہل ذمہ میں بھی، تینوں کتابوں میں کیا ہے، ہادی الارواح، زاد المعاد اور احکام و اہل ذمہ۔ مگر عجیب بات ہے کہ شیخ ابراہیم بن حسن قورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب لکھی، وہ کہتے ہیں التوجیہ المختار فی نفی القلب عن اختصام الجنت والنار، مستقل کتاب لکھی ہے۔ مگر انہی کے شاگرد محمد بازنجی نے ان کی استاد کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ نہیں، روایت میں یہاں قلب ہے، یہ کہنا ہمارے استاد جی کا کہ کوئی قلب نہیں ہے، قلب کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، نام بڑا لمبا سارا ہے، التوجیہ المختار فی نفی القلب عن اختتام الجنت والنار، اور اس پر انکار کرنے والے جو ہیں وہ محمد برزنجی ہیں۔ انہوں نے ان کی کتاب کا نام ہے القول المختار فی حدیث تہاجت الجنت والنار۔ القول المختار فی حدیث تہاجت الجنت والنار، کہتے ہیں وَإِن كَانَتِ الْمُخَالِفَةُ بِزِيَادَةِ رَاوٍ فِي أَثْنَاءِ الْإِسْنَادِ، کہتے ہیں اگر یہ مخالفت راوی کے کسی اضافے سے ہو سند کی ابتدا میں، فی اثناء الاسناد ولم یزدها اتقن ممن زادها، اور جو اس راوی سے اتقن ہے، زیادہ پختہ ہے، زیادہ ثقہ ہے، وہ اس راوی کو ذکر نہیں کرتا، وہ اس راوی کو ذکر نہیں کرتا۔ فہذا هو المزید فی متصل الاسانید، تو کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کیا؟ المزید فی متصل الاسانید، کہ متصل سند ہے، سند وہ بھی متصل ہے جس میں یہ راوی کا اضافہ نہیں ہے، لیکن یہ سند جس میں اضافہ ہے یہ بھی صحیح ہے۔ گویا کہ استاد سے اس راوی نے براہ راست سے بھی سنا ہے اور اس واسطے سے بھی سنا ہے، شاگرد نے اپنے استاد سے براہ راست بھی سنا ہے اور اس راوی کے واسطے سے بھی سنا ہے، دونوں صحیح ہیں۔ اور اس اسلوب کو کیا کہتے ہیں؟ المزید فی متصل الاسانید۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے کہ امام شعبہ روایت کرتے ہیں حضرت علقمہ سے، شعبہ روایت کرتے ہیں ان علقمہ بن مرثد، وہ کہتے ہیں سمیعت سعد بن عبیدہ یحدث عن ابی عبد الرحمن السلمی عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب کہتے ہیں اسی روایت کو امام سفیان ثوری بیان کرتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں علقمہ عن ابی عبد الرحمن عن عثمان، وہ درمیان میں واسطہ ذکر نہیں کرتے۔ رواہ البخاری و حدیث و شعبہ من المزید، اور امام شعبہ کی یہ روایت جو ہے وہ مزید ہے۔
فی متصل الاسانید سے، یعنی دوسرے راوی نے اگر اس کو ذکر کیا ہے، ایک ہی راوی اگر ذکر کرے یا دوسرا راوی ذکر کرے، دونوں میں جس میں واسطہ نہیں ہے وہ بھی صحیح ہے اور جس میں واسطہ ہے وہ بھی صحیح، لیکن شرط ہے وَشَرْطُهُ أَنْ يَقَعَ التَّصْرِيحُ بِالسِّمَاعِ فِي مَوْضِعِ زِیادَہ، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں زیادتی کی ہے نا راوی نے، اور جو اس میں زیادتی نہیں کر رہا، یعنی واسطہ وہ جو ذکر نہیں کر رہا، وہ کیا کرے؟ سماع کی تصریح کرے، سماع کی تصریح کرے۔ وَإِلَّا فَمَتَىٰ كَانَ مُعَنَّنًا مَثَلًا تَرَجَّحَتِ الزِّیادَہ، لیکن اگر وہ روایت معنن ذکر کرتا ہے تو جس میں اضافہ ہے وہ راجح ہوگی، یہ مرجوح ہوگی اور وہ کیا ہوگی؟ راجح ہوگی۔ یعنی اگر بغیر واسطے کے جس سند میں وہ راوی نہیں ہے، اس میں راوی اپنی مروی عنہ سے سماع کا اظہار کرتا ہے، تب تو یہ دونوں سندیں مزید فی متصل الاسانید کی نوع میں سے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، تصریح سماع نہیں ہے، روایت معنن ہے، تو پھر راجح یہی ہے کہ یہاں واسطہ چھوٹا ہوا ہے، یہاں واسطہ چھوٹا ہوا ہے، اور جس میں راوی کا اضافہ ہے وہ راجح ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ او ان کانت المخالفت بابدالہ، یا یہ کہ وہ مخالفت راوی کے بدلنے سے ہو، ایک راوی کا نام لیا، اس کی بجائے دوسرا راوی اس کو ذکر کر، اس کا نام کوئی اور ذکر کرتا ہے۔ ولا مرجح لاحد الروایتین علی الاخری، کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی سبب دونوں روایتوں میں سے ایک کا دوسری پر ترجیح کا کوئی ذریعہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ ترجیح کے اسباب کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ راوی جو بدل رہا ہے اس میں ضعف ہو، فی الاصل وہ صدوق ہو لیکن صاحب وہم ہو یا صحیح الحفظ ہو، یا یہ دونوں میں سے ایک راوی اپنے استاد سے کثیر الصحبہ ہو۔ جو راوی اپنے استاد سے کے پاس زیادہ ٹھہرا ہے، زیادہ وقت اس نے اپنے استاد کے ساتھ لگایا ہے، اس کی روایت راجح ہوگی۔ سمجھے بات؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا ایک راوی دوسرے سے کیا ہے؟ وہ احفظ ہے، ایک حافظ ہے، وہ اس سے احفظ ہے، اتقن ہے، تو اتقن کی روایت یا احفظ کی روایت وہ راجح ہوگی۔ تو یوں حافظ کہتے ہیں کہ لا مرجح لاحد الروایتین علی الاخری، کہ ایک کی ترجیح کا کوئی مرجح محسوس نہیں ہوتا۔ فَهَذَا هُوَ الْمُسْتَرِبُ، تو یہ ہے اضطراب، اس کو کہتے ہیں مسترب۔ وَهُوَ يَقَعُ فِي الْإِسْنَادِ غَالِبًا وَقَدْ يَقَعُ فِي الْمَتْنِ، کہتے ہیں کہ یہ اسناد میں غالب طور پر یہ اضطراب متن میں ہوتا ہے، اسناد میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ متن میں بھی ہوتا ہے۔ یہ اضطراب متن میں بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر کہاں ہوتا ہے؟ سند میں۔ بلکہ النقط میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ سند میں یہ اضطراب کی نوعیت 6 اعتبار سے، یعنی 6 لحاظ سے سند میں اضطراب واقع ہوتا ہے۔ یہ تفصیل آپ نقط میں 778 صفحہ جلد 2 میں اس کی تفصیل حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ اضطراب کی مثالیں اگر آپ نے دیکھنی ہوں تو مقدمہ فتح الباری میں دیکھیں، 348 صفحہ اور 368 صفحہ۔ چلیے بھائی، فرماتے ہیں لیکن قل ان يحكم المحدث
علی الحدیث بالاضطراب بالنسبت الی الاختلاف فی المتن دون الاسناد، لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی محدث حکم لگائے کسی حدیث پر اضطراب کا بالنسبت الاختلاف فی المتن دون الاسناد، کس پر؟ متن پر اضطراب کا وہ حکم لگائے، لیکن سند پر اضطراب کا حکم یہ بہت مشکل، یعنی یہ بہت کم واقعہ ہوا ہے کہ متن کے بارے میں تو کہا جائے کہ یہ مضطرب ہے اور سند جو ہے نا وہ اس کی مستحکم، کہتے ہیں اس کی مثال بہت مشکل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقد یقع الابدال عمدا لیکن یراد اختبار و حفظ، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ تبدیلی جو ہے نا قصدن بھی ہوتی ہے، یہ تبدیلی آمدن قصدن بھی ہوتی ہے، راوی کے بدل دینے، سند کے بدل دینے، متن کے بدل دینے سے۔ کیوں ہوتی ہے؟ لمن یراد اختبار و حفظ، جو اس کے حفظ کا پتہ چلانے کے لیے کرتا ہے کہ یہ کتنا کا حافظ ہے، اس کے سامنے متن اور حدیث علیحدہ علیحدہ بیان کر دی، تو جو بڑے مفاد ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن ہم جیسے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک حدیث ہے اور اس کا یہ بھی متن ہے۔ کہتے ہیں امتحانا من فاعلہ، جو ایسا کرتا ہے وہ امتحان لیتا ہے، جس طرح کما وقع للبخاری والعقیلی وغیرہما، جس طرح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تھا، واقعہ معروف ہے، اور امام عقیلی کے ساتھ بھی اسی قسم کا مسئلہ پیش آیا تھا، جس کا تذکرہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں بھی کیا ہے اور سیر و اعلام النبلاء میں بھی کیا ہے۔ ان کا بھی امتحان لیا گیا امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام بخاری کا تو آپ سنتے رہتے ہیں، فلو وقع الابدال عمدن لا لمصلحۃ، کہتے ہیں اگر یہ تبدیلی عمدن جو ہے، یہ فلو وقع الابدال عمدن لا لمصلحۃ، یہ کسی مصلحت کی وجہ سے یہ تبدیلی نہ ہو، جس طرح پہلے اختبار کے لیے تھی، بل للاغراب مثلا، بلکہ یہ تبدیلی وہ کرتا ہے غرابت کی وجہ سے، متن میں یا سند میں غرابت کی وجہ سے، یہ بتلانے کے لیے طالعامزہ کو کہ استاد جی کے پاس بڑی نادر اور غریب اسانید ہیں، بڑی غریب اور نادر اسانید، معروف اسانید تو سب کے پاس ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے نا وہ بڑی نادر اسانید ہے، مثلا بل الاغراب مثلا فہو من اقسام الموضوع، کہتے ہیں تو یہ نوعیت جو ہے نا یہ موضوع روایت کی، گویا اس نے یہ تبدیلی کی ہے غرابت کی راوی نے، تو اس کی یہ سند اس نے بنائی ہے، کسی مصلحت کے لیے اس نے نہیں کیا، اختبار کے لیے نہیں کیا، بلکہ اپنی شہرت کے لیے کیا ہے، اپنی ناموری کے لیے کیا ہے، اور یہ کام کیا ہے؟ موضوع کے دائرے میں آتا ہے۔ وَلَوْ وَقَعَ غَلَطًا فَهُوَ مِنَ الْمَقْلُوبِ أَوِ الْمُعَلَّلِ، اور اگر یہ غلطی سے ہوا ہے، قصدن نہیں ہوا، عمدن نہیں ہوا، غلطی سے ہوا، غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ مقلوب ہے یا معلل ہے، اس میں تعلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح کہتے ہیں کہ حماد بن عمر نصیبی ہیں، انہوں نے کہا حدثنی الأعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ لا تبدوا اليہود والنصارى بالسلام، یہ روایت حماد نے، یہ روایت حماد بن عمر نصیبی نے یہ روایت بیان کی، حدثنا الأعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ، حالانکہ یہ روایت در حقیقت یہ معروف ہے سہیل بن ابی صالح عن ابیہ ابی صالح عن ابی ہریرہ سے، یعنی یہ روایت معروف کس سند سے ہے؟ سہیل بن ابی صالح سے، لیکن حماد نے کیا بیان کر دی؟ اعمش عن ابی صالح سے، سمجھے نا؟ تو یہ حماد کی روایت جو ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے،
یہ موضوع کے ضمن میں آتی ہے۔ تو کہتے ہیں فہذا من اقسام الوضع وان کان اصل حدیث صحیح، اگرچہ اصل حدیث صحیح ہے لیکن یہ سند وضعی ہے، یہ سند جو ہے نا وہ وضعی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ کہتے ہیں او ان کانت المخالفت بتغییر حرف او حروف ما بقاء صورت الخط فی السیاق، اگر یہ مخالفت کسی حرف کی یا چند حروف کی تبدیلی سے ہے، ما بقاء صورت الخط فی السیاق، لیکن سیاق میں لکھنے میں کیا ہے، خط باقی ہے، وہی خط ہے، وہی خط ہے، دونوں میں کوئی فرق جوہری نہیں ہے لیکن تبدیلی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النُّقَطِ، اگر یہ نقطے کی وجہ سے ہو تو فل مصحف، تو یہ کیا ہے، تصحیف، اس کو کہتے ہیں تصحیف۔ اور یہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ یسار ہے، اس کی بجائے بشار ہے، یسار کے مقابلے میں کیا ہے، بشار ہے۔ اللہ، یا جیسے شعبہ ہے اور اس کے مقابلے میں سعید ہے، اور یہ تبدیلی تو بہت زیادہ ہے، شعبہ اور سعید کی تبدیلی بہت زیادہ ہے لکھنے میں۔ شعبہ ہاں جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے کر دیں سعید بن جاتا ہے، نقطے تو اس وقت تھے ہی نہیں، یہ جو معروف روایت ہے رفع الیدین بین السجدتین کے بارے میں، جو کہتے ہیں کہ سنن نسائی میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے فتح الباری میں کہ یہ نسائی میں روایت ہے سعید عن قتادہ سے، لیکن جب ہم موجودہ نسخے دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے شعبہ عن قتادہ۔ اگر شعبہ مان لیا جائے قتادہ سے تو روایت صحیح ہو جاتی ہے، قتادہ کی تدلیس جو ہے نا وہ رفع ہو جاتی ہے، سمجھے؟ لیکن اگر سعید ہو تو قتادہ کی تدلیس کا شعبہ وہ باقی رہتا ہے۔ اب اس روایت کے بارے میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ یہاں شعبہ سعید سے بدلا ہوا ہے، گویا سعید صحیح ہے اور شعبہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کی تو بہت سی مثالیں ہیں، اس کے علاوہ بھی نسائی میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی، بالخصوص جو قلبی نسخے ہیں اس میں۔ ہمارے پاس ایک نسخہ ہے، شاید آپ کے یہاں بھی پہنچا ہو، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے سنن ابی داود کا، یہاں آیا ہے نا، ہاں یہاں بھی آیا ہوگا، وہ بھیجا ہے اپنے کیا نام ہے عارف صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے۔ اور ایک نسخہ ہے ان سے مؤخر ہے، دو نسخے آئے ہیں۔ میں نے دیکھا جب دونوں آئے کہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو ان حضرات نے تراویح کی روایت میں 20 لیلہ کی جگہ پر 20 رکعہ لکھا ہے، ان دونوں نسخوں میں کیا ہے؟ تو ان دونوں نسخوں میں 20 لیلہ ہی ہے، 20 رکعہ نہیں ہے، سمجھے نا بات؟ تو ان نسخوں سے، بلکہ اب تو وہ اللہ جزا دے یہ تباہ کرنے والے بھی عجیب ہیں، مسلم بھی چھپی ہے اسی طرح، ابن ماجہ بھی چھپ گئی، ترمذی بھی چھپ گئی، ابو داود بھی چھپ گئی۔ یہ متداول کتابیں جو ہیں نا وہ اپنے اصل نسخوں سے، قدیم نسخوں سے چھاپ رہے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے، یوں سمجھنا چاہیے 80-82 میں سب سے پہلے یہ اسلوب اختیار ہوا تھا انصاف سمعانی سے، علامہ سمعانی کی انصاف ہے نا، وہ مصری نسخہ ہے اتنا ضخیم،
اس کا انہوں نے فوٹو لے، بہت اچھا خط ہے، تو وہ چھاپ دیا سمعانی رحمۃ اللہ علیہ کی الانساب۔ اس کے ایک عرصہ بعد پھر حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تہذیب چھاپ دی، یہ دونوں ہمارے پاس ہیں۔ تہذیب وہ بڑا سائز ہے، اتنا بڑا سائز ہے، وہاں مصر سے وہ بھی انہوں نے چھاپ دی۔ ان کتابوں سے فائدہ ہو جاتا ہے بسا اوقات اصل کی طرف مراجعت کرنے سے۔ اللہ اکبر۔ اور کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تصحیف نقطوں میں بھی ہوتی ہے اور یہ تصحیف الفاظ میں بھی ہوتی ہے، اور تصحیف کے حوالے سے بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں کہ اس مسئلے میں یہ جیسے آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّكْلِ فَالْمُحَرَّفُ وَمَعْرِفَةُ هَذَا النَّوْعِ مُهِمَّةٌ، کہتے ہیں اگر شکل ہی تبدیل ہوئی ہو تو اس کو کہتے ہیں محرف۔ تصحیف ہے نقطوں میں اور تحریف ہے شکل میں، تحریف ہے شکل میں، نقطوں میں ہو تو تصحیف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں وَمَعْرِفَةُ هَذَا النَّوْعِ مُهِمَّةٌ، اور اس نوع کی معرفت بڑی اہم ہے۔ وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ الْعَسْكَرِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا، اور اس میں امام عسکری رحمۃ اللہ علیہ اور دارقطنی رحمہ اللہ نے لکھی۔ امام عسکری کی کتاب جن کا نام ابو احمد حسن بن عبداللہ ہے، 3 جلدوں میں تصحیفات المحدثین کے نام پر چھپی ہوئی ہے، تصحیفات المحدثین، اور کتاب التصحیف ہے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن یہ کتاب چھپی نہیں ہے۔ لیکن یہ ذکر کرتے ہیں کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے راویوں سے جہاں جہاں تصحیف ہوئی ہے قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی سب کو جمع کیا ہے، اور یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں اس میں۔ حافظ عسکری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو تصحیفات المحدثین کے نام پر ہے، 3 جلدوں میں، فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ فِي الْمُتُونِ، کہتے ہیں اور یہ اکثر واقع ہوتی ہے کس میں؟ متون میں۔ وَقَدْ يَقَعُ فِي الْأَسْمَاءِ الَّتِي فِي الْأَسَانِيدِ، اور کبھی یہ ناموں میں بھی، جو اسانید میں نام ہے نا، ناموں میں بھی یہ تحریف اور تصحیف ہوتی ہے اور متون میں بھی۔ وَلَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ تَغْيِيرِ صُورَةِ الْمَتْنِ مُطْلَقًا، کہتے ہیں کہ متن کو بدلنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ لا يجوز قصداً تعمد تغییر صورت المتن، جو متن میں لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کو بالکل نہیں بدلنا چاہیے، حتیٰ کہ آگے شاید آپ پڑھیں یا مطولات جو ہے نا ان میں آپ پڑھیں گے کہ اگر اصل نسخے میں غلطی لکھی بھی ہوئی ہے تو آپ نے وہ بھی غلطی لکھنی ہے، اس پر نشان لگا کے حاشیے میں اس کی تصحیح کرنی ہے۔ اصل نسخے میں وہ اسی طرح رہنے دینے چاہیے، اس کے حاشیے میں لکھنے کے بھی انہوں نے اسلوب بدلائے ہیں۔ غلط ہے تو پھر کیا نشانی دینی چاہیے، اگر صحیح میں مزید اس کی تصحیح متراد ہے تو اس کی علامت اور نشانی کیا ہے۔ یہ جو ہے نا ضوابط کہنا چاہیے تحریر کے، تصنیف کے، وہ آگے بیان ہوں گے، لیکن مختصراً اور تفصیلاً تو یہ ہے، حافظ ابن صلاح نے بھی ذکر کیے ہیں اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مطولات میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ولا يجوز تعمد تغییر صورت المتن مطلقا ولن اختصار منہ، اور نہ ہی اختصار کرنا چاہیے نہ تبدیل کرنا چاہیے، بالنقص سے، کمی سے، یعنی متن میں کمی واقع کر دی جائے۔ ولا ابدال اللفظ المرادف باللفظ، نہ ایک لفظ کے جو مترادف لفظ ہے وہ ذکر کیا جائے،
بلکہ وہی لفظ بیان کیے جائیں جو استاد نے بیان کیے ہیں۔ المرادف لہو، جو اس کے مرادف ہے، کیونکہ عربی زبان میں ایک لفظ کے ترادفات ہیں نا، قرآن مجید میں بھی ہیں۔ وہ ہمارے مولانا عبد الرحمن نور اللہ مرقدہ بڑے نیک صالح تھے، کاتب سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عالم بنا دیا۔ ہاں، یہ تحسیر القرآن کے جو مصنف ہیں ماشاء اللہ رحمۃ اللہ، مترادفات القرآن کے نام پر ان کی ایک مستقل کتاب ہے، یعنی قرآن مجید میں مترادف الفاظ موجود ہیں، احادیث میں تو ہیں ہی، لغت میں تو ہیں ہی، لیکن قرآن مجید میں بھی مترادف الفاظ ہیں۔ تو اب یہ نہیں کہ یہ ایک جگہ یہ لفظ آیا اس کے مترادف دوسرا جگہ وہاں لفظ پڑھ دیں، آپ کہیں کہ ہے تو قرآن ہی نہ جی، نہیں، وہاں جو لفظ آیا وہاں وہی پڑھنا ہے، دوسری جگہ جو لفظ آیا وہاں وہی پڑھنا ہے۔ یہ ترادف الفاظ کا نہ قرآن مجید میں اس کی پڑھنے کی گنجائش ہے، کہتے ہیں حدیث میں بھی احتیاط کرنا چاہیے، نہیں بدلنا چاہیے۔ الا لعالم، ہاں اگر عالم ہو، یہ مسئلہ حدیث کا ہے قرآن کا نہیں۔ الا لعالم، ہاں ایک عالم ہے جو جانتا ہے بمدلولات الالفاظ، جو الفاظ کے مدلولات، اس کے معانی، مطالب اور اس کی دلالتیں کہ یہ لفظ کس کس بات پر دلالت کرتا ہے، سمجھے نا، اس سے کیا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ الفاظ کی تبدیلی جو ہے، عالم آدمی جو الفاظ کے معانی اور اس کے مدلولات سے آگاہ ہے وہ تو کر سکتا ہے۔ جو بیچارہ ایک سے دوسرے لفظ کا مفہوم ہی نہیں سمجھتا، ایک لفظ کا ایک ہی مفہوم سمجھتا ہے، اس کو اجتناب کرنا چاہیے۔ الا لعالم بمدلولات الالفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين، اللہ اکبر، وبما يحيل المعنى، اور جو اس معنی کو بدل دیتا ہے علی الصحیح، صحیح قول پر، فی المسألتین، ان دونوں مسئلوں میں۔ کیا مسئلہ؟ کہ روایت بالمعنی درست ہے یا درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں اما اختصار الحدیث، رہ گیا حدیث کا اختصار، فالاکثرون علی جوازہ، تو کہتے ہیں اکثر اس کے جواز کے قائل ہیں، اکثر اس کے جواز کے قائل ہیں، بشرط ان یکون الذی یختصرہ عالما، یہاں بھی یہی ہے، یہ اس کے لیے ہے جو عالم ہو، جو عالم ہو، وہ اس روایت میں اختصار کر سکتا ہے۔ لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، کہ عالم کم نہیں کرے گا حدیث میں سے، حدیث میں کوئی چیز کمی نہیں کرے گا جو عالم ہے، الا ما لا تعلق، ہاں اس چیز کو جس کا اس حدیث کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کو حذف کر دے گا، لیکن جو موضوع ہے اصل حدیث کا، جو مقصود ہے، اس کو وہ حذف نہیں کرے گا۔ اس لیے عالم تو اختصار کر سکتا ہے، لیکن دوسرا عالم، دوسرا شخص وہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح پہلے تصحیف کے بارے میں، یا کہنا چاہیے کہ روایت بالمعنی کے بارے میں انہوں نے فرمایا، بحیث لا تختلف الدلالہ، اس حیثیت سے کہ دلالت جو ہے، استدلال جو ہے وہ مختلف نہ ہو، ولا یختل البیان، اور نہ ہی بیان روایت جو ہے وہ مختل ہو، وہ غلط ہو، حتیٰ یکون المذکور والمحذوف بمنزلۃ خبرین، یہاں تک کہ ایک محذوف اور ایک جو مذکور ہے یہ دو خبریں نہ بن جائیں، دو حدیثیں نہ بن جائیں۔ حدیث تو ایک ہے لیکن اس کے حذف اور اس کے باقی رکھنے پر کیا ہوگی؟ عام آدمی، عام طالب علم کیا سمجھے گا کہ یہ دو حدیثیں ہیں، حالانکہ یہ دو نہیں ایک ہی ہے۔ فرماتے ہیں او یدل ما ذکرہ علی ما حذفہ بخلاف الجاہل، یا وہ دلالت کرے ما ذکرہ علی ما حذفہ، اس چیز پر جو اس نے حذف کر دی ہے۔ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ یہاں چیز محذوف ہے، بخلاف الجاہل، برعکس جاہل کے، فإنہ ینقص ما لا تعلق کا ترک الاستثناء، کہتے ہیں کہ وہ ایسی چیز کو بھی حذف کر دے گا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے حذف کرنے سے، جس طرح کہ حرف استثناء کے بعد کی جو عبارت ہے
وہ حذف کر دیں تو ساری عبارت کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ وَأَمَّا الرِّوَایَةُ بِالْمَعْنَىٰ، رہ گئی بات روایت بالمعنی کی، اللہ اکبر کبیرہ، فَالْخِلَافُ فِيهِ شَهِيرٌ، تو اس کے بارے میں اختلاف مشہور ہے۔ وَالْأَكْثَرُ عَلَى الْجَوَازِ أَيْضًا، اور اکثر جو ہے وہ اس کے اکثر اس کے بھی جواز پر ہیں۔ وَهُوَ أَقْوَى حُجَجِهِمْ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ شَرْحِ الشَّرِيعَةِ لِلْعَجَمِ بِلِسَانِهِمْ لِلْعَارِفِ بِهِ، اور سب سے قوی حجت اس بات پر اجماع ہے کہ غیر اجمیوں کے لیے ان کی زبان میں شریعت کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ عربی نہیں ہے، اجمی ہے، تو ان کی زبان میں شریعت کو بیان کریں گے یا نہیں کریں گے؟ عربی کو فارسی میں، اردو میں، دوسری زبانوں میں جب آپ ترجمہ کریں گے تو یہ ترجمانی بشرطے کہ ترجمانی صحیح ہو، وہ اس میں تبدیلی نہ ہو، تحریف نہ ہو۔ تعریف کرنے والے بھی تو ہیں نا ترجمے میں تعریف کرنے والے بھی تو ہیں نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں بِلِسَانِهِمْ وَفَإِذَا جَاءَ الْإِبْدَالُ بِلُغَةٍ أُخْرَىٰ، اور جب دوسری لغت میں تبدیلی ہو سکتی ہے، فَجَوَازُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ أَوْلَىٰ، تو لغت عرب میں تبدیلی اگر ہو جائے، مترادف لفظ آ جائے تو یہ بالاولیٰ ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک ہی واقعہ جو ہے وہ کتنے اسلوب میں بیان ہوا ہے، کتنے الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات آئے ہیں، کئی دفعہ وہ ایک ہی لفظ سے تو نہیں آئے، کئی الفاظ سے بیان ہوئے ہیں نا۔ تو یہ کئی الفاظ سے بیان ہونا قرآن مجید میں، یہ بھی حدیث میں اللہ آپ کا بھلا کرے استدلال ہے کہ روایت بالمعنی درست ہے۔ وقیلہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے، خود حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما یجوز من فی المفردات دون المرکبات، کہ مفرد الفاظ میں تبدیلی تو ہو سکتی ہے، مرکبات میں نہیں، ایک پورے جملے میں نہیں، ایک لفظ میں۔ وقیلہ انما یجوز لمن یستعذر اللفظ لیتمکن من التصرف فیہ، اس کے لیے جائز ہے جس کو لفظ مستعذر ہو، جس کو لفظ ہی اصل مستعذر لفظ مستعذر نہیں ہے تو وہ اس کی بجائے دوسرا لفظ کیسے لائے گا؟ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ خود اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں واز کر رہا تھا، قرآن مجید کی آیت بھول گیا، ابتدائی لفظ بیان کرنے کے بعد کہا او کما قال اللہ تبارک و تعالی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ جب لفظ ہی نہیں ہے یاد ہے تو پھر ان کو تبدیل کیسے کرنا ہے؟ فرماتے ہیں وقیل انما یجوز لمن کان یحفظ الحدیث فناسی لفظہ، حدیث تو یاد ہے پوری لیکن ایک لفظ بھول گیا ہے درمیان میں سے، وباقی معنی ہو مترسما فی ذہنہ، البتہ معنی اس کا لفظ اس کے ذہن میں کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ فَلَهُ أَن يَرْوِيَهُ بِالْمَعنَى، تو اس کو روایت بالمعنی کر سکتا ہے، لمصلحۃ، اس مصلحت کی وجہ سے، لمصلحۃ تحصیل الحکم منہ، تاکہ اس سے حکم حاصل ہو سکے، بخلاف من کان مستعذرا لللفظ، برعکس اس کے جس کو لفظ مستعذر ہے تو وہ لفظ ہی بولے، اگر لفظ مستعذر نہیں معنی محفوظ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے تو پھر اس کو مانن روایت کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اگر لفظ ہیں تو پھر وہی لفظ ہی بولے۔ وَجَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ يَتَعَلَّقُ بِالْجَوَازِ وَعَدْمِ، اور یہ سب کو جو بھی ہے یہ اس کے جواز اور عدم جواز کے متعلق ہے۔ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَوْلَى إِيرَادُ الْحَدِيثِ بِأَلْفَاظِهِ دُونَ التَّصَرُّفِ فِيهِ، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ حدیث کو اس کے الفاظ ہی سے ذکر کیا جائے تو سب سے بہتر ہے، بغیر کسی تصرف کے۔ قال القاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ینبغی صد باب الروایات بالمعنی، کہتے ہیں کہ روایت بالمعنی کا دروازہ ہی بند کر دینا چاہیے، چھوڑو اس کو، لئلا یتسلط من اللہ یحسن ممن یظن انہ یحسن،
تاکہ جس کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ یہ اچھا کرے گا وہ مسلط نہ ہو. لِأَلَّا يَتَسَلَّطَ مَنْ لَا يُحْسِنُ مِمَّنْ يَظُنُّ أَنَّهُ يُحْسِنُ. وہ تو کہتا ہے کہ میں ٹھیک کرتا ہوں لیکن وہ ٹھیک کرے نا. وہ کہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں لیکن حقیقتاً وہ ٹھیک نہ کرے. ہر آدمی اپنے ذہن کے مطابق تو ٹھیک ہی کرتا ہے نا. یہ تو دوسرا سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. سمجھے بھائی یا نہیں؟ کما وقال کثیر من الروات قدیما و حدیثا. جس طرح کے کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی روایت کرنے والوں سے یہ تسامح یا یہ ہوا ہے، روایت بالمعنی کرتے ہوئے پھر تصحیف کا شکار ہوئے، غلطی کا شکار ہوئے، جس پہ پھر اور کتابیں لکھی جا رہی تھیں. تو یہ کہتے ہیں بہتر یہی ہے حافظ رحمۃ اللہ علیہ کہ حت الوسع الفاظ ہی کی پابندی کی جائے، مانن روایت سے اجتناب کیا جائے. آگے مسئلہ دوسرا ہے فن خفی المعنی، وہ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے.